البقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو تم لوگ اللہ کو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، سو جس شخص نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جس شخص نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم لوگ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، بے شک تم لوگ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس سے پہلے آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حج کے احکامات اور مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اور حج کے مناسک کا بیان فرمایا۔ اب حج کے احکامات میں سے، مناسک میں سے ایک اور مناسک وہ منا کے اندر جو ہے ٹھہرنا ہے، منا کا قیام کرنا ہے، کہ منا میں پہنچ کر جمرات کی رمی کرنی ہے۔ تو جمرات سے مراد وہ ستون ہے کہ جن کو شیطان کہا جاتا ہے، ہر ستون کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ان ستونوں کو 7 کنکریاں مارنا، اس کا بیان، اور اللہ کو خوب یاد کرنا چند دنوں میں۔ اس سے مراد ایام تشریق ہے، کہ جو 9 ذی الحج کو بعد نماز فجر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے مرد اور عورت سب کے لیے یکساں یہ حکم ہے کہ ایام تشریق کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایام تشریق کو پڑھا جائے گا، اور 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھا جائے گا۔ تو ان چند گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کے اس ذکر کو بلند رکھنا، ایام تشریق کا اہتمام کرنا، یہ مراد ہے کہ اپنے رب کو خوب گنتی کے دنوں میں یاد کرو، یاد رکھو۔ تو پھر اب یہاں پر جو ہے منا کے اندر جو ٹھہرنا ہے، کہ وہاں سے واپسی، بعض حضرات سمجھتے کہ 12 کو واپسی ہو جائے 2 دن کے بعد تو یہ ناجائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 12 کو 13 تک ٹھہرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی 12 تک یعنی کہ واپس آئے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، 12 تک بھی اگر ٹھہراؤ کر آ جائے، 13 تک نہ جائے، 13 تک منا میں نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بات کہتے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں
واضح ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ 2 دنوں میں آ جاؤ، جلدی کرو تب بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 تک ٹھہر کر واپس آ جاؤ غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تب بھی کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح پر اگر 13 تک ٹھہرو تب بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ 13 تاریخ تک ٹھہراؤ کرنا یہ زیادہ افضل ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ اور فرمایا کہ اور خوب جان لو کہ تم لوگ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، کہ حج کی تکمیل جب ہوئی تو یہ اللہ رب العزت کے فریضے کو تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا اس حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے اعزاز یہ ہوا کہ اللہ نے اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حج کی بدولت وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ ایسا ہو گیا کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جب جنم لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حاجی جب حج کی تکمیل کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے اللہ رب العزت اسے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے کہ جب حج کر لیا اللہ نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا، مٹا دیا، اور اس کے لیے درجات کا اعزاز مل گیا، تو اب اس نے زندگی کو سنبھل کر گزارنا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے، میں اپنے رب کی لاپرواہی نہ کر لوں، کہیں میں اپنے مجھ سے خطا نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، تو ڈر کر زندگی گزارے کہ میں اب مجھے حج کی سعادت مل گئی تو اب میں نے گناہ نہیں کر۔ ایک اللہ والے تھے، اسے گناہ کا خیال جب بھی دل میں آتا تو ایک غیب سے آواز آتی، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ بس یہ آواز اس پر پڑتی اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتے، گناہ میں مبتلا نہ ہوتے۔ ایک اللہ والے نے حج کیا، اور حج کر لینے کے بعد جب واپسی ہوئی تو اپنے جو ایک نور تھا ان کے قلب میں، وہ نور کی کیفیت جو ہے ختم ہو گئی، تو اپنے مرشد سے فرمانے لگے کہ نہیں معلوم کہ حج کر لینے کے بعد جو مجھے ایک نور ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، ایمان کا نور، جو مجھے اس کی رونق اور بہار مجھے نظر آ رہی تھی، وہ رونق اب باقی نہ رہی۔ تو وجہ کیا کہ حج کر لینے کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ اب تو نے حج کر لیا، اب تو جو ہے بڑا نیک بن گیا، بڑا متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو تھوڑے سا جو غرور اور تکبر کی جھلک آئی، بڑائی کی جو جھلک آئی، اس کی وجہ سے نور بجائے بڑھنے کے کب ہو گیا؟ اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر ریا آ گیا، تو ریا کی وجہ سے یہ اس کے جو ہے ایمان کے نور کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، ریا کرنے کی وجہ سے، بڑائی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے حج کر لینے کے بعد جو سعادت ملی کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اور جو پہلے گناہ ہو چکے وہ ان سے وہ معاف ہو چکے، لیکن اگر کوئی شخص حج کر لینے کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا رہے، اپنے رب کی لاپرواہی کرتا رہے، تو پھر جو پہلے گناہ تھے وہ گناہ بھی اس کے معاف نہیں ہوتے، وہ دوبارہ اس کا وبال اس پر پڑتا ہے، دوبارہ اس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔ تو حج کر لینا یہ اللہ رب العزت کے طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز اور سعادت کیا ایک ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا فرما دیا۔ تو اب اس اعزاز کو سنبھال کر رکھنا کہ جو میرے رب نے مجھے اعزاز دے دیا کہ گناہوں سے میں پاک صاف ہو گیا، کہ اب میں نے دوبارہ اپنے رب کی لاپرواہی نہیں کرنی، اب میں نے دوبارہ اپنے رب کا میں نے جو ہے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رب کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ تو جس طرح حج کے دنوں میں اپنے رب کو خوب یاد کیا، زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کو خوب یاد رکھنا ہے، عبادات کے ذریعے سے، فرائض کی تکمیل کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے۔